اچھا، بھائی کا سوال ہے کہ زنا وغیرہ کسی شرعی جرم کے ارتکاب اور سزا کے لیے کیا ڈی این اے وغیرہ سے ثبوت کیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور مختلف طریقوں سے ان کے خون وغیرہ کے مادے کو لے کر سمپل لے کر اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ فلان عورت نے کسی پر فرض کرے وہ زنا کے بارے میں دعویٰ کیا ہوا ہے معاذ اللہ، تو کیا ڈی این اے وغیرہ کا اس کے ساتھ اس کا ثبوت ہوگا؟ شریعت کے اندر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کرے خدا نخواستہ کوئی زنا کا معاملہ ہے، اس کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس عورت نے مرد پر الزام لگایا زنا کا، تو عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے گی تو پھر زنا کا حکم ثابت ہو۔ ویسے کسی اور چیز کے لیے تو اس طرح نہیں ہوگا نا، فلان نے مجھے تپڑ مارا، فلان نے جو ہے مجھے بالوں سے کھینچا گھسیٹا، اس طرح کے معاملات کے لیے تو ظاہر بات ہے 4 گواہوں کا شرط ضروری نہیں ہے، لیکن زنا کے لیے ضرورت کیا ہے کہ آپ کے پاس 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر گواہ جو ہے وہ 4 نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ یہ حکم ثابت اس کو جو ہے نا، چونکہ زنا کا سزا کیا ہے، وہ زناکار اگر شادی شدہ ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو جو ہے سنسار کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، غیر محسن غیر شادی شدہ ہے، تو پھر کیا ہے، اس کو پھر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے، اسی لیے شاید سختی فرمائی ہے کہ 4 گواہوں کا ہونا ضروری، یا پھر جو ملزم ہے نا زناکار وہ خود اقرار کرے کہ ہاں میں نے زنا کیا ہوا ہے۔ اسی طرح عورت خود کہے کہ میں نے اپنی رضامندی سے زنا کیا ہوا ہے، یا پھر 4 گواہوں کو کیا کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا۔ باقی ڈی این اے وغیرہ یہ جو ہے یہ امدادی آلات تو ہو سکتے ہیں۔ فرض کرے ایک عورت کہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زنا ہوا ہے یا زیادتی ہوا ہے، اس طریقے کے ساتھ ایک خاص حد تک اس سے مدد لی جا سکتی ہے، لیکن جو شریع حد نافذ ہوگا نا، اس کو جو کوڑے لگتے ہیں یا اس کو سنسار، اس کے لیے جو ہے گواہوں کا ہونا شریعت نے مقرر کیا ہوا ہے۔ ہاں تعزیرات کے لیے، چوری وغیرہ کے لیے نا، جو آج کل کی جو لاز چل رہے ہیں نا، ظاہر اس میں تو ہاتھ نہیں کاٹا جاتا نا عام طور پہ ہمارے یہاں، بدقسمتی ہے اللہ کر یہاں پر شریعت کا نفاذ ہو جائے، دین کا نفاذ ہو جائے، تو اس میں امدادی طور پر اس سے کام لیا جا سکتا ہے۔ کوئی چیز گم ہوا ہے، کیمرے میں آپ کو نظر آ جاتا ہے، تو بعد میں آپ اس چور کو پکڑ لیتے ہیں، وہ چور اعتراف کرتا ہے اپنی رضامندی سے، نہ کہ آپ اس کو مجبور کریں سختی کے ساتھ کہ ہاں میں نے چوری کیا ہوا ہے، بالکل ویڈیو صحیح ہے، تو اب اس کا اقرار آ گیا، تو اقرار کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس کو آپ سزا وغیرہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر فرض کا ڈی این اے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ فلان کے ساتھ میچ کرتا ہے اور فلاں بندہ پھر خود اقرار کر لیتا ہے، ہاں، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ آگے پھر معاملہ جو ہے نا وہ حد وغیرہ کی طرف وہ چلا جا سکتا ہے۔ باقی بنفس ڈی این اے جو ہے نا، اس سے کسی پر جو ہے وہ شریعت کی اس حدود کا اجرا جو ہے نا، اس کے لیے گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ چوری وغیرہ کے لیے 2 گواہ، زنا کے لیے 4 گواہ، تہمت وغیرہ کے معاملہ کے لیے بھی اس طرح 2 گواہ، یہ سب ہونا ضروری ہے۔ 2 مرد ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے بغیر ان چیزوں سے جو ہے نا کچھ اور معاملات میں امداد تو لیا جا سکتا ہے، مدد، لیکن اس پر حکم جو ہے وہ نہیں لگایا جا سکتا قطعی طور پر۔